الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 39 یعنی 39 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اس میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں بتایا اور اس زمین کو آباد کس طرح کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا کو اس زمین پر کس طرح سے اتارا۔ اس سے پہلے ان کو امتحان کے طور پر جنت میں رکھا گیا، جنت میں انہیں بسایا گیا تاکہ جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو سزا کے طور پر زمین پر اتارا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب
حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی ملائکہ سے بتا دیا تھا کہ زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین پر بسنے کے لیے ہی بنایا تھا، انسانوں کو، ہم سب انسانوں کو زمین پر بسنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن ایک خاص مدت تک۔ یہاں پر ہمیں اپنے تمام جو امتحانات ہوں گے ان سے گزرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہوگی، تاکہ، اور حضرت آدم کو اس لیے جنت میں رکھا گیا تھا، حضرت حوا کو، تاکہ دوبارہ ان کو اسی جنت میں جانے کی طلب جو ہے اللہ کے راستے پر قائم رکھے اور سیدھے راستے پر چلیں۔ آخر میں ہم نے جو پڑھا تھا، اللہ نے یہی ان سے کہا تھا نا کہ اتر جاؤ سب یہاں سے، زمین پر بسو، رہو وہاں پر، پھر جو میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس پہنچے تو اس ہدایت کی پیروی کرو۔ کون سی ہدایت؟ اللہ کی طرف کے احکامات۔ اللہ جو احکامات اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے نازل کریں، جو ہدایات نازل کریں کہ اس طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا تھا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، ایک پابندی لگا دی۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم پر بھی اللہ رب العالمین نے چند پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ پوری دنیا کی نعمتیں، سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ کھاؤ پیو، حلال رزق کھاؤ پیو اور حلال طریقوں سے کماؤ۔ اللہ نے کچھ ہم پر پابندیاں لگا دی ہیں، وہ چند پابندیاں ہیں۔ اگر ان پابندیوں کو ہم عمل کریں اور اللہ کی آیات پر چلیں، اللہ کے احکامات پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پیروی کریں گے میری ہدایت کی، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تکلیفیں ضرور آئیں گی، یہ یاد رکھیے، مومنین کو زیادہ بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کا امتحان کڑا ہوتا ہے۔ جس کا امتحان جتنا سخت ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، اگر اس نے کفر و منافقت نہیں کی ہے، جتنے سخت امتحان میں مبتلا ہوگا اتنے ہی جنت کے درجات اس کے بلند ہوں گے، اتنے ہی جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ وحدہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو، کفر کی کوئی بات نہ کی ہو اور منافقت نہ کی ہو اور اللہ کے ہدایات کی پیروی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، میری آیات کو، میرے احکامات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے آج ہم نے پڑھا، یہاں سے اللہ کی جو کلام ہے اس کا رخ جو ہے وہ پھر جاتا ہے کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کا اب کلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہے کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جو ہے تعارف کروا دوں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک قوم ہے۔ یہ لقب جو تھا اسرائیل، لقب جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو کشتی میں نجات دی تھی طوفان سے، سیلاب سے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے بھی اسی کشتی پہ سوار تھے، لیکن ایک بیٹا اور ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اسی طوفان میں اور سیلاب میں غرق ہو گئے تھے جو عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو ایمان والے تھے، وہ 3 بیٹے تھے، انہی کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اس طرح سے ان کے 12 قبیلے بنے، اور وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بچے، اسرائیل کی اولاد۔ تو اس کے 12 قبیلے بنے۔ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کیا آگے سلسلے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے قرآن میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں زیادہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نبوت جو عطا کی تھی وہ بنی اسرائیل کو ہی عطا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت شعیب اور بہت سارے مدیان، یہ سب جو تھے وہ پھر جو ہے حضرت یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے، ایک حضرت اسحاق تھے، اور ایک مدیان تھے۔ 3 بیویوں میں سے 3 بیٹے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ میں سے
وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، بی بی سارہ میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ایک تیسری بیوی تھی ان کے بیٹے تھے مدیان، تو ان کے نام پر ایک شہر بھی ہے مدین کے نام سے، جو ہم قرآن میں اس کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا تعارف آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا ابھی ہمیں بنی اسرائیل کی جو خوبیاں خامیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے اس قرآن میں، آپ سب لوگ پلیز جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں گے، ہم سب ان آیاتوں کو، ان تمام وہ باتوں کو جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے متعلق بیان کر رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، کیا ان کی وہ جو کوتاہیاں، وہ جو خامیاں جو ان کے اندر موجود تھی، کیا وہ ہم میں تو موجود نہیں ہے؟ کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے بتا دیا تھا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جب آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر ہوگے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی اور اس سے پہلے جو قوم بنی اسرائیل کی گزر چکی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ہم سب ان کی پیروی کریں گے؟ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور کون؟ کیونکہ ہم سے پہلے کون موجود تھے؟ مسلمان جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہی بنی اسرائیل موجود تھے، اور بنی اسرائیل نے خود اپنے آپ کو یہود اور نصارہ اور عیسائیوں کا نام دے دیا تھا۔ یہ نام اللہ نے نہیں دیے تھے۔ اللہ نے تو ہر ایمان کو قبول کرنے والے کو مسلم کہا ہے۔ جو بھی ایمان قبول کرتا ہے وہ مسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امتیں، ان کی قومیں، جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جنہوں نے بھی اللہ کا دین قبول کیا، اللہ پر وحدہ لا شریک پر ایمان رکھا، ان کا نام مسلم ہے۔ باقی یہ جو اور نام رکھے گئے ہیں، یہود، نصارہ، عیسائی اور دوسرے اور نام جو ہے سابئی، یہ سب لوگوں نے اپنے نام خود ہی تجویز کر لیے تھے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا، ہم ذرا اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کون سی نعمت اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی؟ وہی نعمت اللہ نے ہمیں بھی عطا کی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ کس معاملے میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ ان کو اپنی ہدایات سے نوازا تھا، اپنے پیغمبروں سے نوازا تھا، ان کو بادشاہیاں بھی عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی عطا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو، ان بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے بہت فضیلت دنیا میں دی، انہیں قوت عطا کی تھی، انہیں طاقت دی تھی، انہیں مختلف قسم کے ہنر دیے تھے۔ دنیا بھر میں ان کی قوموں میں جو تھے طاقتور قومیں بنی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت نعمتیں عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ذرا خیال تو کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور تم مجھی سے ڈرو۔ میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا، یعنی تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یہ تمہارا عہد تھا میرے ساتھ، لیکن تم نے اسے پورا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا عہد تھا تمہارے ساتھ تم اسے پورا کرو، تمہارا جو عہد تھا میرے ساتھ اسے پورا کرو، یعنی تم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا بھی عہد یہی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں کئی بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کہاں جاتے ہیں؟ مزاروں پہ۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ تعویذ گھنٹے کرنے والوں کے پاس۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی بی بی یا بابا کے پاس۔ ہمارے اندر شرک پیدا ہو چکا ہے۔ ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی مزار پر نہ جائیں، جب تک ہم کسی بی بی بابا کے پاس نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے عہد کیا تھا میرے ساتھ وہ پورا کرو، تو جو میرا عہد ہے تمہارے ساتھ میں اسے پورا کروں گا۔ کیا عہد پورا کروں گا؟ کہ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فضیلت عطا کروں گا۔ تم دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں اس کا اجر عطا کروں گا۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت ملے گا، لیکن آخرت میں تو تمہیں اس کو بھرپور اجر ملے گا۔ دنیا میں بھی تم فتح پاؤ گے اور آخرت میں تو تمہاری فتح ابدی ہوگی، جہاں تم میری جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اور پھر تم مجھی سے ڈرو۔ کیوں مجھ سے ڈرو؟ اس لیے کہ تمہیں ایک دن میرے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی یہ ہم سے بھی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ،
کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو اسے پڑھتا ہے سمجھ لے اللہ اسی سے مخاطب ہے، اللہ اسی سے بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہے، اپنے ہر عمل کی تمہیں میرے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب میں نے تمہارے پاس بھیجی تم اس پر ایمان لاؤ. کون سی کتاب تھی؟ اس وقت پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو اس وقت یہود وہاں موجود تھے، اطراف کے قبیلوں میں جو تھے وہ یہودی قبیلے موجود تھے. اور وہ یہودی قبیلے جو تھے یہودیوں نے اپنی کتابوں میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھیں، اپنی منمانیاں کر لی تھیں. ان کے علماء، ان کے جو بڑے عالم دین تھے وہ بھی خاموشی سے سارے تماشے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہی سی طرح ان تبدیلیوں پر عمل کر رہے تھے جو کہ پہلے کی جا چکی تھی، اور پھر وہ پیابی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یعنی جو پہلے تمہارے پاس کتاب موجود تھی اس پر بھی ایمان لاؤ، لیکن اب جو میں نے کتاب بھیجی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہی تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن، یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے یہ اس کتاب کی تائید میں ہے. یعنی اس کتاب جو پہلے سے تمہارے پاس کتاب موجود ہے یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کے منکر مت بن جاؤ، کیونکہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی اس قرآن کے متعلق، آخری پیغمبر کے متعلق ایک پیشن گوئی موجود ہے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں اللہ کی پیشن گوئی موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور تم سب کو اس کی تائید کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں سے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس دنیا میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تمہیں اس پیغمبر کی تائید کرنی ہوگی، اس کی مدد کرنی ہوگی اور اس کا ساتھ دینا ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا، وہ دوسرے علاقے میں تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اور وہ ایک واحد شخص تھے ان کی پوری قوم میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پر ایمان لائے تھے. اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تھی. قوم لوط جو تھی، جو جس عذاب میں مبتلا ہوئی تھی، وہ اسی کے پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور اس طرح ہوا ہے اللہ رب العالمین نے ایک ہی وقت میں جو ہے اس دنیا میں 2 پیغمبر یا 2 نبی بھی بھیجے ہیں. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہودیوں سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اب یہ جو کتاب آئی ہے اب اسے ماننے سے انکار مت کرو، اس کے منکر مت بنو، اس کی تائید کرو. یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کتاب تمہاری جو پہلے کتابیں ہیں اس کی بھی تائید کرتی، کیونکہ تمام کتابوں میں جو بنیادی چیز تھی وہ تو ایک ہی تھی، وہ تو بدلی نہیں. یہ کہو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ اور احکامات بھی تقریباً ایک جیسے تھے. جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی کتابوں میں جو احکامات تھے وہی قرآن میں بھی موجود ہیں. تو کوئی اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں تھی، لیکن وہ خود اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر چکے تھے. تو آج ہم جب وہ کتابیں اٹھاتے ہیں تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، تو ہمیں واضح طور پر فرق محسوس ہوتا ہے کہ ان میں تو یہ لکھا ہے اور قرآن میں تو یہ لکھا ہے، کیونکہ وہ تبدیلیاں انسانوں نے خود کی ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی اس دنیا کو مت خریدو، آخرت کے بدلے میں اس دنیا کو مت خریدو. اور تم میری آیات کو چھپا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کے سامنے صحیح باتیں نہیں پیش کرتے ہو. جو اس وقت علماء تھے ان کے یہودیوں کے، وہ کیا کرتے تھے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے علماء، وہ کتاب میں جو اصل باتیں تھیں، جو اصل تعلیمات تھیں، ان کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے. جب وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے تو دوسروں کو کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اگر میں خود نماز نہیں پڑھ رہی ہوں، اگر میں خود کوئی غلط کام کر رہی ہوں، تو میں کسی اور کو نہ تو نماز پڑھنے کا حکم دے سکتی ہوں، اور نہ ہی وہ غلط کام جب میں خود کر رہی ہوں کسی اور کو روک سکتی ہوں. تو جب میں خود وہ کام کروں گی تبھی تو میں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے جو تھے عالم دین تھے، جو ان کے بڑے اسکالرز تھے، ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. وہ تھوڑی قیمت کیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں اپنے نفس کی خاطر میری آیات کو تبدیل کیا ہے نا، کہ تم جو چاہتے تھے وہ کرو. تو پھر تم نے کیا کیا کہ میری کتابوں میں تبدیلیاں شروع کر دی، میری آیات میں تبدیلیاں شروع کر دی، احکامات کو بدل دیا. تو اب تم دنیا کی جو ہے وہ خوشی خریدنا چاہتے ہو، اپنے نفس کی بات ماننا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ جیسا تم چاہو ویسا ہو، تو پھر تم نے میری کتابوں میں تبدیلیاں کر دی اور میرے غضب سے بچو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم یہ کر رہے ہو نا کام،
اس معاملے میں تمہارے پر میرا جو غضب پڑنے والا ہے اس سے بچو، میری کتاب کی، میری قرآن کی، میری جو بھی کتابیں نازل کی ہیں ان کے اندر تبدیلیاں مت کرو، رد و بدل مت کرو، جس طرح سے جو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اس بات سے بڑھ ڈرو کہ مجھے بھی عمل کرنا پڑے گا، تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ اب لوگوں کو بتاؤں گی، لوگ کہیں گے آپ ہمیں تو بتا رہے لیکن خود تو عمل نہیں کر رہے۔ تو پہلے تو اپنے خود عمل کرنا ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے بدلے میں آخرت کو مت چھوڑو، بلکہ دنیا کو چھوڑو اور آخرت کو خرید لو۔ یہ سب سے اچھا سودا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کی آیتوں میں، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا برا سودا کر رہے ہیں جو آخرت کے بدلے میں اس دنیا کو خرید رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا سودا کرتے ہیں یہ لوگ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں یا تمہاری کتابوں میں جو کچھ بھی موجود ہے، اللہ نے جس طرح سے نازل کیا ہے اس کو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مت بناؤ۔ جو سچائی ہے اس کو شبے میں مت ڈالو کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں کہ کیا صحیح بات ہے کیا غلط ہے۔ تم اس کے باطل کا رنگ مت چڑھاؤ اس کے اوپر۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، غلط چیزوں کا، غلط باتوں کا رنگ حق پر مت چڑھاؤ، حق کو مت چھپاؤ، تم سچائی کو مت چھپاؤ کہ تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب لوگوں کو کس طرح سے بتائیں؟ اور اگر ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اس قرآن کو مان لیا، تو یہ تو ہمارے سارے پول کھل کر رکھ دے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اپنی کتابوں میں جو سچائی تھی، جو حقیقتیں تھیں، ان کو چھپا رکھا تھا، اور ان کے اوپر جھوٹی باتیں چڑھا رکھی تھی، اپنے جھوٹے الفاظ جو ہے ان کو دے کر اپنی طرف سے جو ہے اس میں تبدیلیاں کر کے لوگوں سے حق چھپایا ہوا تھا۔ اور یہ حق بھی چھپایا ہوا تھا کہ ان کی اپنی کتاب میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور تمہیں اس کی تائید اور تصدیق کرنی ہوگی۔ اس بات کو بھی وہ چھپا رہے تھے، مشتبہ بنا رہے تھے، شبہ پیدا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جانتے ہو، اب جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ، لوگوں کے سامنے واضح طور پہ یہ بتا دو کہ ہاں اس بات کی تصدیق کر دو کہ یہ وہی آخری پیغمبر، اس کے متعلق ہماری کتاب میں اللہ نے پیشن گوئی کی ہے۔ کیونکہ اس وقت بھی جو عالم تھے وہ تو عالم تھے ہی، لیکن ان کی قوموں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اپنی کتاب کا علم نہیں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سے ابھی اکثریت ہماری مسلمانوں کی بھی اپنے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ ابھی تو پھر بھی الحمدللہ اس موبائل کے ذریعے اور بہت سارے اسکالرس جو ہیں وہ فی سبیل اللہ بھی کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں تک جو ہے اب قرآن جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو سننے سے اگنور کر رہے ہیں۔ اس موبائل پر لگے ہوئے گھنٹوں مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے رہیں گے، جو ایسی چیزیں جو کہ فائدہ نہیں دیں گی بلکہ نقصان دیں گی، ٹی وی پر لمبے لمبے ڈرامے دیکھتے رہیں گے، لیکن قرآن کی بات، اللہ کی بات سننے کے لیے 10 15 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال پاتے ہیں۔ فرصت میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات اگنور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ، تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، تو اس حق کے متعلق تم جانتے ہو، پھر تم اسے مت چھپاؤ، تم اسے قبول کرو، تاکہ تمہارے پیچھے جو چلنے والے تمہاری قوم کے لوگ ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ جو تھے اپنے عالموں کو بہت مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ جس طرح سے آج ہم کسی اسکالر کو اگر فالو کر رہے ہیں تو ہم اسے فالو کرتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس وقت زمانے میں بھی یہی سب تھا۔ تو جب علماء دین جو ہیں اس بات کو مان لیتے کہ یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تائید کرتے، ان کی تصدیق کرتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ان کی قومیں بھی ان کے پیچھے چلنے لگتی، ان کے قبیلے بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کہ حق کو مت چھپاؤ، حق کو ظاہر کر دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور نماز کس طرح قائم کی جاتی ہے؟ اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بندہ غلام کی طرح کھڑا ہو کر، اور اس کے پوری شرائط پوری کرنی
ہوتی ہے نا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ان کی اس پاکیزگی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے وہ پاک ہو، اس کے بعد جو ہے اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوں کہ ہم جیسے ایک غلام کی طرح کھڑے ہیں، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور بڑے خشوع و خضوع اور آرام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم جلدی جلدی جو ٹکریں مارتے ہیں نا، ہماری یہ نماز ہمارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں اٹھا کر جیسے ایک کپڑا لپیٹ کر کسی کے منہ پر دے مارا جائے نا، ہماری نمازیں بھی اس طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر اللہ تعالیٰ دے ماریں گے، کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا، فرض ادا کر لیں، 4 ٹکریں مار کے اٹھ جاتے ہیں ہم۔ آرام کے ساتھ سجدے کریں، آرام کے ساتھ رکوع کریں، قیام میں آرام سے کھڑے ہوں، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تھوڑا سا دعا پڑھ لیں، رب اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا سنت سے ثابت ہے۔ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، مغفرت کی دعا پڑھ لیں، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ آرام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہم ایک سجدے سے سر اٹھاتے نہیں اور دوسرے سجدے میں دوسری ٹکر مار دیتے ہیں، ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ نماز کو آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھیے اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا حکم ہر پیغمبر کی امت میں تھا، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، یعنی میری فرما برداری کر رہے ہیں، میری پیغمبروں کی اطاعت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ میرے سامنے جھک جاؤ، فرما برداری اختیار کرو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم دوسروں سے تو کہتے رہتے ہیں یہ اس طرح کر لو، ایسے کر لو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن جب اپنے عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب ہم اسی حدیث کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں کہ یہود و نصارہ جس گو میں گھسیں گے تم بھی اسی میں گھسو گے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اب یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ہم انہی کی پیروی، ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے جا رہے ہیں نا، تو پھر ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ ہمیں کسی اور کی قوموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، ہمیں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رنگ میں رنگنا ہے۔ ہمیں کس کا رنگ اختیار کرنا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں ویسٹ جو کر رہا ہے نا، جو مغربی ممالک کر رہے ہیں، جو ان کے بچے آل اولادیں کر رہی ہیں، ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کی مشابہتیں اختیار نہیں کرنی ہے۔ آج ہمارے کپڑے، ہمارے لباس، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھروں میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب اسی طرح ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کے ویسٹ میں ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ اب اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہ تو زمانہ گیا، اب تو یہ نیا زمانہ ہے، جدید دور ہے، کمپیوٹرائزڈ دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں بدلی، اللہ کا قرآن نہیں بدلا ہے۔ اچھے گھر میں رہیں، گاڑیاں استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں، سب کچھ کریں، کچھ منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کی تو پابندی کریں نا، ان پر تو چلیں نا، ہم تو ان پر نہیں چلتے، ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چل رہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو نا، ہم بھی اس قرآن کی دن رات تلاوت کرتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نہ اس کے معنی سمجھتے ہیں، نہ مطلب سمجھتے ہیں، نہ مفہوم سے ہم آگاہ ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم صرف عربی پڑھے چلے جا رہے ہیں، بالکل وہ جاہلوں کی طرح سے کہ جس کو اگر ہم نے 1 2 3 سکھا دیا تو اس کو 1 2 3 تو آگے، لیکن پتہ نہیں 1 2 3 ہے کیا۔ اسی طرح سے ہم بھی قرآن تو پڑھ رہے، قرآن کی عربی ہم نے سیکھ لی، چند صورتیں یاد کر کے نماز میں ان کی تلاوت بھی کر لی، چند دعائیں سیکھ کر وہ ہم پڑھ بھی رہے، لیکن ہم اس کے معنی و مطلب نہیں جانتے، تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے اس کتاب کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے ہو؟ تو جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر ہم عقل سے کام کیسے لیں گے؟ جب سمجھیں گے، سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے تو عقل بھی استعمال ہوگی۔ اب تو ہم بالکل رٹو طوطے کی طرح سے پڑھتے چلے جا رہے، جو کچھ ہمیں صورتیں یاد ہے وہ نماز پڑھ لیتے، اللہ اللہ خیر صلاح، قرآن اٹھایا تھوڑا سا پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، ہو گیا ہمارا مقصد حل، ہمیں تو ثواب مل جائے گا، اجر تو مل جائے گا۔ ایسے اجر نہیں ملنے والا ہے۔
اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ یہ ہمیں ہماری زندگی کے راستے دکھاتا ہے، وہ راستے جو کہ سیدھے اللہ کی قربت کی طرف جاتے ہیں، وہ راستے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ راستے جو ہمیں اللہ کی جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا، میں یہ کر لوں، میں یہ نہ کروں، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کو کھول کر سوچ سمجھ کر پڑھ لیجئے، آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر اور نماز سے مدد لو۔ جب تم پر کوئی تکلیف آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو تم نماز اور صبر سے کام لو، نماز اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دو چیزوں کے متعلق بتاتے ہیں، اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، دکھ ہو، جو کچھ بھی ہو، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں، چاہے نماز بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ سے مدد مانگیں، وہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا نا، اگر تمہیں آج جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور تمہیں اس کی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو، یعنی جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے سوال کرو، جب سوال کرو پھر جاؤ کوشش کرو، جب تم نے رب سے سوال کیا اور پھر تم کوشش کر کے نکلے گھر سے اس کو تلاش کرنے لینے، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے رب سے اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام مشکلیں بیان کریں، اور پھر اپنے رب سے جو ہے ہمارا رب ہمیں صبر دے دیتا ہے۔ جب ہمیں ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بیماری سے نبض آزما ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے صبر مانگنے سے صبر مل جاتا ہے، اللہ ہمیں صبر دے دیتے ہیں، اسے برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت بھی دے دیتے ہیں۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک نماز ایک مشکل کام ہے۔ مشکل کام کیوں لگتا ہے؟ 5 وقت اور خاص طور پہ نیند سے صبح اٹھنا فجر کے وقت تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ مشکل کس کو لگتا تھا اس زمانے میں؟ مشرکین کو، منافقین کو، خاص طور پہ منافقین کو تو نماز پڑھنا بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائیں گے کہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی آذان دی جاتی تھی، مدینہ میں تو آذان دی جاتی تھی، آذان دی جاتی تھی اور نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو کسمساتے ہوئے آتے تھے، سستی اور کاہلی دکھاتے تھے، گویا وہ جانا نہیں چاہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ منافقین کی ایک نشانی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے باتیں کرنا۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم سورتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، گویا اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے کہ میں اس کائنات کی بلند و بالا ہستی کے سامنے کھڑی ہوں جو کہ میرا رب ہے، اور میں اس کے سامنے سر جھکائے، ہاتھ باندھے، ایک بے دام غلام کی طرح کھڑی ہوں۔ اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اور فرما برداروں کے لیے تو نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ فرما بردار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہ فرما بردار جن کو یہ پتہ ہے، جن کو یہ علم ہے کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اللہ کی کسی بھی کام میں فرما برداری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے نفس پر ایک قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھیں، دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الاموات الاحیاء منهم والاموات آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.